اس چیپٹر کا ہمارا آج آخری ٹاپک ہے۔ سب سے پہلے سانحہ یا حادثہ، اس کو انگلش میں ڈیزاسٹر کہتے ہیں۔ یہ ہوتا کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے؟ دیکھیں، ہماری زندگی میں حادثے ہوتے رہتے ہیں، اور یہ حادثے جو ہوتے ہیں قدرتی بھی ہوتے ہیں اور انسان کے پیدا کردہ بھی ہوتے ہیں۔ جب یہ بعض اوقات ہماری غفلت کا نتیجہ بھی ہوتے ہیں، تو زندگی میں کئی واقعات قدرت کی طرف سے پیش آتے ہیں، جبکہ کئی ہماری شعوری کوشش، غفلت، لاپرواہی اور فنی خرابی کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔ تو حادثہ، سانحہ یا آفت وغیرہ کی دو بنیادی قسمیں ہوتی ہیں، یعنی وہ سانحے جو قدرت کی طرف سے آتے ہیں۔ اس قسم کے حادثات کے نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی جگہ زلزلہ آ جائے، آگ لگ جائے، آفت، وبا، تودہ گرنا، سیلاب، طوفان یا عمارت گرنا، وہ سانحے یا واقعے جو شعوری طور پر انسان سے سرزد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جنگ، دہشت گردی، قتل عام، دھماکے وغیرہ نا۔ تو سانحہ جو ہوتا ہے، یعنی یہ ایک قسم کی ڈسٹربنس کو کہتے ہیں، جس میں زندگی کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، سانحات جو قدرتی ہوتے ہیں وہ اچانک آتے ہیں۔ اس میں سے کچھ سانحات ایسے ہوتے ہیں جن کا کسی حد تک پہلے سے پتہ ہوتا ہے۔ مثلا اگر طوفانی بارش آ رہی ہے تو آج کل ایسا سسٹم موجود ہے کہ انسان کو پہلے پتہ چل جاتا ہے، لیکن زلزلہ کب آئے گا اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اسی طریقے سے اچانک زمین سرک جاتی ہے، یا اچانک زمین کے اندر بڑی تعداد سے گیس نکل جاتی ہے، تو یہ مختلف طرح کے حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ آگے ہم پڑھیں گے یہ سانحات کا انتظام کیسے کیا جاتا ہے۔ اس کو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کہتے ہیں، اور پوری دنیا میں اس کے محکمے قائم ہیں۔ پاکستان کے اندر 2005 کا جب زلزلہ آیا تھا، تو اس کے بعد یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی قائم کی گئی ہے، اور آج کل یہ ہے، ابھی جو یہ سیلاب آیا ہوا ہے آج کل کچھ دن پہلے، تو اس کو بھی یہی مینیج کر رہی ہے۔ سانحات کے انتظام سے مراد وہ عمل ہے جس میں ایک بڑے واقعے یا حادثے سے اس طرح نمٹا جاتا ہے کہ عوام کو اس کے نقصانات سے یا تو مکمل طور پر بچایا جا سکے، یا اس کے نقصانات کو کم سے کم کیا جا سکے۔ سانحہ کے انتظام سے مراد بحران کی شناخت، نمٹنے کے لیے منصوبہ اور اس کا مقابلہ اور حل ہوتا ہے۔ اس کا استعمال عموماً بین الاقوامی تعلقات، سیاسیات اور نظم و نسق میں ہوتا ہے۔ سانحے میں 3 چیزیں اہم ہوتی ہیں، یاد رکھیں، یعنی خطرہ، اچانک، حیران کن اور فیصلہ سازی کے لیے قلیل وقت۔ بحران یا سانحہ تبدیلی کا وہ عمل ہے جس میں پرانا نظام برقرار نہیں رہتا۔ سانحات کے انتظام کو ماہرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ خصوصی اقدامات جو بحران سے پیدا شدہ مسائل کے حل کے لیے اٹھائے جاتے ہیں، اس کو سانحات کا انتظام کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال کے طور پر دیکھیں، کسی جگہ اگر تیل پیدا ہوتا ہے، وہاں پہ آگ لگنے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ آپ ہر وقت تیار رہتے ہیں، آپ کے پاس آگ بجھانے والے آلے تیار رہتے ہیں، آپ کے پاس فائر بریگیڈ تیار رہتی ہے۔ یا ایسا علاقہ جہاں پہ زلزلے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ لوگ مکان ایسے بناتے ہیں کہ جب اگر زلزلہ آ بھی جائے تو کم سے کم نقصان ہو، اور پھر آپ کے پاس فرسٹ ایڈ کا سامان موجود ہو کہ جیسے ہی کوئی زخمی ہوتا ہے فوری طور پر بلیڈنگ کو آپ روک سکیں، اس کو ہاسپٹل تک پہنچا سکیں۔ تو یہ سانحات کا انتظام ہوتا ہے۔ یا کسی جگہ پہ روڈ ہے، وہاں پہ سلائڈنگ کا خطرہ ہے، تو پہلے سے آپ مینیج کرتے ہیں کہ اس جگہ سے یہ گاڑی نہ گر جائے، یہ ملبہ اوپر نہ آ جائے۔ اس طرح کی مختلف آپ مینیج کر کے ان حادثات کے نقصانات کو کم سے کم کر سکتے ہیں۔ سانحات کے انتظام کے لیے منصوبہ کیسے بناتے ہیں؟ دیکھیں جی، بہترین انتظام وہ ہے جس میں خطرات کو کم سے کم کیا جا سکے، یعنی اس میں یہ صلاحیت ہو کہ متاثرہ لوگوں کو بہتری کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کیے جائیں۔ منصوبہ بنانے والے صنعت کے انتظامات کے ان دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہیں۔ صنعت کے انتظام کی منصوبہ سازی ایک فن ہے۔ اس میں کام کرنے والے کارکنان عام لوگ نہ ہوں، بلکہ انہیں صنعت سے نمٹنے کی مہارت بھی حاصل ہو۔ عام لوگ نہ ہوں بلکہ ماہر ایکسپرٹ ہوں،
اور یہ جب بھی یاد رکھیں سانحات کے انتظام کے لیے جو منصوبہ بنایا جاتا ہے اس میں ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں جو جلدی سے کام کرتے ہیں، یعنی اس کے لیے جلدی سے اپنی ذمہ داری اور جگہ سنبھالنا ہوتا ہے، حقائق کا تعین کرنا ہوتا ہے، اپنا موقف بیان کرنا ہوتا ہے، مسئلے پر قابو پانا ہوتا ہے۔ اس طرح ٹیم کے تمام ارکان جب ان سرگرمیوں سے گزرتے ہیں تو سانحہ اچھے طریقے سے قابو میں آ جاتا ہے۔ سانحات سے نمٹنے کا نعرہ ہر وقت تیار رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تیاری ایک ہی قسم کے سانحے کے لیے نہ ہو، یہ نہیں ہے کہ آپ زلزلے کی تیاری کرتے ہیں اور کوئی سانحہ ہو جاتا ہے، اس طرح بھی نہ ہو، بلکہ آپ کوئی بھی قدرتی آفت آ سکتی ہے، اس سب کے لیے آپ نے جنگ بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ منصوبے میں ہر قسم کے سانحات سے نمٹنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ منصوبہ سازی اور نمٹنے کی کارروائی میں ذمہ دار لوگوں کی موجودگی ضروری ہے تاکہ موقع پر احکامات جاری کیے جا سکیں اور رقم مہیا کیا جا سکے اور ہر طریقے سے لوگوں کی مدد ہو سکے۔ یہ ہوتا ہے سانحات کا انتظام کیسے کرتے ہیں۔ جیسے دیکھیں پاکستان میں یا دنیا میں جہاں پہ سیلاب آتے ہیں ہر وقت ٹینٹ تیار رہتے ہیں، اچھا ٹینٹ تیار رہتے ہیں کہ بھائی بارش ہو جائے، پھر اسی طریقے سے دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے پاس ہیلی کاپٹر بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس لائف جیکٹس بھی ہوتی ہیں۔ اب تو خیر پاکستان میں بھی یہ چیزیں آ گئی ہیں کہ بھائی لوگوں کو سہولت دی جائے، اگر زلزلہ ہوتا ہے تو اس کے نقصانات کو کیسے کم کریں، لوگوں کو جو ہے ملبے کے نیچے سے کیسے ہم نکالیں گے، اور اگر بہت زیادہ بارش ہے ہر طرف پانی پانی آ گیا تو لوگوں کو کیسے محفوظ مقامات تک پہنچائیں گے۔ یہ مختلف قسم کے انتظامات ہوتے ہیں اور اس کے لیے تیاری رہے۔ اسی طرح یہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہوتی ہے پاکستان میں، جیسے جس کو پی ڈی ایم اے کہتے ہیں، پاکستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، یہ اکثر آپ دیکھیں یہ موسم کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ فلاں ڈیٹ سے فلاں ڈیٹ تک بارش ہوگی اور بڑی شدید بارش ہوگی، تو اس میں ہدایات بھی جاری کی جاتی ہیں۔ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، یعنی سانحہ یا حادثہ کیا ہوتا ہے، پھر سانحات کا انتظام کیسے کرتے ہیں، سانحات کے انتظام کے لیے منصوبہ کیسے بناتے ہیں۔ تو یہ آپ کا آج چیپٹر بھی ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے جی۔